جمعیت علماء پاکستان کو تیاری کا تو موقع مل جائے گا، لیکن 90 تک اگر ضیاء الحق برسر اقتدار رہے اور ان کی پالیسی کو اور ان کی حکومت کو دباؤ ڈال کر چیلنج دے کر رخصت نہیں کیا گیا تو سن 1990 تک یہ ملک نجدی اسٹیٹ ضرور بن جائے گا. اس کو سوچ لیجیے. اس لیے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور یہ یقین کر لیجیے، اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مسجد کراچی میں تعمیر ہوئی. جب وہ مسجد کراچی میں تعمیر ہو گئی، جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس مسجد کی خوبصورتی کی بڑی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد مسجد کے منتظم اعلیٰ سے جو ایک بڑے سرکاری افسر بھی ہیں، ان سے یہ کہا کہ اس مسجد کے لیے امام اگر آپ کو رکھنا ہو تو فلاں دارالعلوم سے لا کر رکھیے گا، اس کے علاوہ کہیں سے نہ منگوائیے گا. اور وہ دارالعلوم جس کا انہوں نے نام لیا وہ نجدیوں کے پیسے سے چل رہا ہے. وہ نجدیوں کی کاربن کاپی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ سربراہ مملکت کی حیثیت سے کس حد تک آپ کے عقیدہ اہل سنت و جماعت کی بیخکنی پر صبح و شام بحیثیت سربراہ مملکت کے لگے ہوئے ہیں. وہ تو اگر تھوڑی بہت بھی آپ کی یہ تنظیم جمعیت علماء پاکستان نہ ہوتی تو آج پورے ملک میں اذان کے بعد یا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بند ہو چکا ہوتا. اس کو اور کیجیے گا. سال گزشتہ کا واقعہ جس میں آپ کی جمعیت علماء پاکستان نے سب سے پہلے اس آواز کو بلند کیا، احتجاج کیا، جس میں وزارت امور مذہبی کا اسلام آباد کا باقاعدہ سرکاری لیٹر، سرکاری خط، سرکولر جاری ہوا، جس میں خطیب اور ائمہ مساجد کو ہدایت کی گئی کہ اذان اور اذان سے پہلے اور یا اذان کے بعد درود و سلام ہرگز نہ پڑھا جائے. اور اس پر پھر آپ جب متحرک ہوئے، جمعیت علماء پاکستان نے اس پر احتجاج کیا، تب اس کے بعد جا کر وہ معاملہ دبا رفع دفع ہوا اور ختم ہو گیا. پر وہ بھی ایک طرح سے آپ کے ایمان کا، جذبہ عشق رسول کا ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کو تو حزب اختلاف میں رہنا ہے. ہم نے، کس نے کہا آپ سے کہ ہم کو حزب اختلاف میں رہنا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو تو حزب اختلاف میں رہنا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، وہ بالکل غلط کہتے ہیں. ہم کو حزب اختلاف میں رہنے کی ہم نے کوئی قسم نہیں کھائی. آنے والے انتخابات کی ہمیں اس طرح تیاری کرنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اقتدار نظام مصطفیٰ کو دینا ہے. یہ ہمارا عزم ہے اور مقصد ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظام مصطفیٰ کو اقتدار میں ہر حال میں لانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حکومت میں آنا، تو حزب اختلاف کی بات تو نہیں رہی. حزب اختلاف کا جو کردار ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کو اقتدار میں نہیں لا سکے. اور جس دن الیکشن کے ذریعے سے عوامی اہل سنت نے جمعیت علماء پاکستان کو قومی اسمبلی میں پہنچا دیا تو انشاءاللہ العزیز اقتدار نظام مصطفیٰ کے لیے آ کر رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ بات ہم ذہن سے بالکل نکال دیجیے. یہ ہمارے بعض نادان دوست آپ کو یہ تاثر دے کر آپ کو بدل کرنا چاہتے ہوں گے.
لیکن آپ اپنے منشور پر نظر رکھیے. منشور آپ کا کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا، یہ آپ کا منشور. اس کے علاوہ ان دو چیزیں ہیں آپ کے منشور. پہلی بات یہ ہے آپ کے منشور کی کہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنا، نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا. اب آپ بہت سوچئے کہ جب تک آپ حکومت میں نہیں آئیں گے تو نافذ کیسے کریں گے؟ یہ تو سیدھی سادی بات ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے تو ظاہر ہے سیدھا سادہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں آنا ہے، اور آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام 24 گھنٹے کے اندر ہوگا وہ کملی والے آقا کے نظام کو اقتدار میں لانا ہوگا. اور دوسری بات، اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ پیش نظر رکھیں. آپ کو بعض لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جمعیت علماء پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کر رہی ہے. آپ سے کرتے ہوں گے ہم لوگ. جمعیت علماء پاکستان پیپلز پارٹی قدم چھلا بن رہی ہے. جمعیت علماء پاکستان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے شروع کر دیا. وہ کسی طرح سے ہم کو کہیں ایسی سیاسی غلطی جمعیت علماء پاکستان کی ان کو ملتی نہیں تو اب یہ خام کو ایک الزام. ارے بھائی اب ان سے پوچھیں اگر اب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جمعیت علماء پاکستان کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ بتائیے صاحب، ثبوت دیجئے. وہ کہا وہ فلاں آدمی پیپلز پارٹی کے فلاں عہدیدار ملنے کے لیے آئے تھے. اب آپ غور فرمائیے، اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آپ کے دفتر میں آپ کے گھر پر آ جائے، آپ اس کو دھکے دے کر نکالیں گے؟ آپ تو ظاہر ہے دوسری پارٹی کا اگر آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو بٹھائیں گے، آپ اس سے محبت سے ذرا بات کریں گے اور اس کے خیالات بھی معلوم کریں گے. جب دشمن اگر آ جائے آپ اس کے خیالات معلوم کریں گے، اور خیالات معلوم کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ذہن میں چند چیزیں رکھ کر پھر اپنی حکمت عملی اس کے خلاف مرتب کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اس لیے اور جہاں تک ملنے ملانے کا تعلق ہے، اس سے کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ ارے صاحب بس جمعیت علماء پاکستان تو بس پیپل پارٹی، وہ فلاں آدمی ملے تھے نا، بس دیکھیے ملاقات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کی قیادت ایسی نابالغ ہے، ابھی عقل پختہ نہیں ہے کہ جو بھی ملنے کے لیے آتا ہے وہ اس نابالغ قیادت کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت جو ہے وہ اس بات کی اہل نہیں ہے کہ صحیح طور پر رہنمائی کر سکے، یا اتنی پختہ عقل قیادت کے پاس نہیں ہے، یا سیاست میں پختگی نہیں ہے. در پردہ اصل میں وہ لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تمہاری قیادت جو ہے وہ ناپختہ ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اب ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہمارے رفیق محترم پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب قائد حزب اختلاف، اور وہ زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسا بھرپور مقابلہ پیپلز پارٹی سے، جبکہ وہ حکمراں تھی، کیسا بھرپور مقابلہ یہاں ان سے کیا گیا. حزب اختلاف کو زندہ رکھا اور پیپلز پارٹی کی ناک میں نکیل ڈالے رکھی. مرکز میں جمعیت علماء پاکستان تھی. مرکز میں جمعیت علماء پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہاں بھی ان کے ناکوں میں نکیل ڈال کے رکھی. تو جس زمانے میں پیپلز پارٹی سب کچھ دینے کے لیے تیار تھی اور دے بھی سکتی تھی، دینے کی استطاعت بھی رکھتی تھی اس لیے کہ حکمراں تھی، اس زمانے میں پیپلز پارٹی سے اپنے اصولوں کو چھوڑ کر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تب آپ خود غور فرمائیے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس رکھا کیا ہے جو اسے سمجھوتا کرے. سیدھی سادھی بات ہے.
یعنی آپ خود ہی اس کا تجزیہ کر لیجیے. اب ملنے ملانے سے اور ملاقاتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دوسرے کے آدمی اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے کہ بھئی ذرا معلوم کرو کہ ان کے کیا خیالات ہیں، ذرا پتہ تو چلے کہ بھئی کیا سوچ رہے ہیں، ذرا اندازہ تو ہو جائے کہ کیا رد عمل ہے. دوسری جماعتوں کی، دوسرے لوگوں کی حکمت عملی معلوم کرنے کے لیے، پھر اپنی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے، فوری طور پر متحرک ہونے کے لیے یہ تمام سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے جس طرح سے اب تک جمعیت کی پالیسی پر اعتماد کیا، یقین رکھیے کہ انشاءاللہ العزیز سن 1970 سے لے کر اس وقت تک جو تسلسل، جو عزم، جو ثبات، جو استقلال جمعیت کی پالیسی میں ہے، الحمدللہ کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ کہ ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہو رہا. اگر کوئی آدمی یہ بھی کہہ دے کہ ہماری چابی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اتحاد ہمارا ان سے بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ابھی اتحاد کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ابھی ہم ملک کے حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے ہیں. ملنا جلنا سب سے ہے، ملاقاتیں سب سے کرتے ہیں، یہ سیاست میں ہوتا ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اس دشمن کو کس طرح سے کمزور کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو چند آدمی اور بھی اپنی مدد کے لیے تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دشمنوں کے کیمپ میں ایسا رخ نہ ڈالو کہ اتنے دور ہو جائیں کہ پھر ایک دوسرے سے قریب نہ ہو سکیں. اور اس حکمت عملی کو بڑی کامیابی سے ہم نے چلایا، اور ایسے افراد آہستہ آہستہ، ایسے لوگ اور جماعتیں آتی جا رہی ہیں کہ سوشلسٹ قوتیں، سوشلزم پر یقین رکھنے والی قوتیں یا کسی بھی ازم پر یقین رکھنے والی قوتیں، وہ ہم حالات ایسے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ازم آنے والے انتخابات میں اپنے ازم میں غرق ہو جائیں، اور اگر ابھر کر کوئی آئے تو وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالات. اس لیے دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے، اور وہ دشمن بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، وہی زیادہ پروپیگنڈا. دیکھا صاحب جمعیت علماء پاکستان نے یہ کر لیا، اور بہت سے ہمارے سیدھے سادے سنی کارکن ہیں بیچارے، کہتے ہیں صاحب وہ دیکھیے جماعت اسلامی والے تو یہ کہہ رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کو، ہمارے کارکن اور ساتھیوں کو جماعت اسلامی کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جماعت اسلامی، میرے پاس بہت سے ساتھی تشریف لاتے ہیں، میں تو ملتا رہتا ہوں، تو آتے ہیں، صاحب دیکھیے جماعت اسلامی والوں نے یہ کہا ہے. یہ کہا ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. جماعت اسلامی کو آپ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ جماعت اسلامی کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ ان سے لگا لیجیے کہ 237 ارکان کی اسمبلی ہے. جمعیت علماء پاکستان مقابلے پر نہیں تھی، کوئی بھی دوسری جماعت اس کے مقابلے پر نہیں تھی، کھلا میدان. ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی تھی، لیکن اس کے باوجود کتنا کروڑ روپیہ خرچ کیا. جماعت اسلامی نے پورے ملک میں اپنی انتخابی مہم پر 9 کروڑ روپیہ خرچ کیا. 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد کھلے میدان میں کوئی مد مقابل نہیں، دوڑ لگا، کوئی مقابلے پر نہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے اس وقت ہم تو گھروں میں نظر بند تھے، تو کھلے میدان میں دوڑ لگاؤ. جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی کے حصے میں 237 میں سے 10 سیٹیں آئی ہیں.
میرے محترم بھائی، اگر آپ نے آج ممبر سازی کر لی، اب جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ اسمبلی 90 تک رہنی چاہیے. وہ جیسے بینجامن سسٹر کی میں ایک بات کہا کرتا تھا، تو مجھے تو کبھی اتفاق ٹی وی دیکھنے کا ہوتا نہیں، اس لیے کہ میں تو شام کو عام طور سے باہر ہوتا ہوں، جلسوں میں چلا گیا، ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا. اتفاق سے ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو گیا نہیں تھا، اندر کسی کام سے گیا، کوئی صاحب تشریف لیا ان کے لیے کچھ لینے گیا تھا، کیا کرنے گیا تھا، اندر گیا تو پاکستان کا کوئی ترانہ پڑھا جا رہا، تو آواز آئی تو میں نے دیکھا وہ بچیاں ٹی وی دیکھ رہی تھیں، وہ بچے. تو وہ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ تو میری بچی نے کہا کہ یہ ابا یہ تو وہ ان کا یہ عیسائی لڑکیاں ہیں، ان کا نام بینجامن سسٹر ہے، یہ تینوں بہنیں ہیں، اور پاکستان کے کوئی وہ جیو پاکستان میں سے کچھ وہ تھا نغمہ، وہ پڑھ رہے ہیں آواز سے آواز ملا کر 3. اچھا یہ تو خوب ہے. اس کے بعد میں باہر چلا گیا، وہ تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے میں نے اس کو سنا اور میں چلا گیا، اپنا کام جو تھا وہ میں لے کے چلا گیا باہر. تو ضیاء الحق صاحب، جنیجو صاحب اور جماعت اسلامی تینوں کہہ رہے ہیں 90. بینجامن سسٹر بن گئے. ایک ہی بات ہے، 90 سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے، 90 سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے، 90 سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے. جماعت اسلامی کو بھی معلوم ہے، اس غیر اسلامی کو بھی 90 سے پہلے اگر انتخابات ہو گئے، 10 آ گئے ہیں، یہ بھی نہیں رہیں گے. 10 تو بہت بڑی بات ہے، 4 کنڈا دینے والے بھی نہیں رہیں گے، تو معلوم ہے. اس لیے کہ آپ تو تھے نہیں میدان میں، میدان میں اگر ان کے کوئی تھے تو وہ بھی ضیاء الحق صاحب کے کھڑے کیے ہوئے لوگ تھے جو سنیوں کو